अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। अजान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 बार अजान सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि जब अजान होती है और उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर अगर उनके घर में टीवी चल रही है या फिर मोबाइल आप चला रहे हैं तो मोबाइल का आवाज़ कम कर देंगे, टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे, और उन्हें ये लगता है कि हमने टीवी का और मोबाइल का आवाज़ कम कर दिया है तो ये बहुत ही बड़े सवाब का काम कर लिया, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखते हैं, किसी से बात करते होते हैं या फिर अजान पर ध्यान ही नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? और अजान के वक्त कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी मालामाल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोग एक छोटा सा काम कर लेना जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इससे आप लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख जाएगी। कुछ जगह पर तो लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। और मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको पता है कि जब अजान होती है, अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहरा लेते हैं, लेकिन अजान दोहराने में भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहरा लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक मुसलमान को पता होना जरूरी चाहिए आज के दौर में। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों पर हम आपको जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देगी। अजान तो आप रोज सुनते होंगे, अगर आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फायदा हासिल होगा। अजान का मतलब है खबर देना, ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अजान उन लफ्ज़ को कहा जाता है जिनमें लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आ जाओ और जमात के साथ नमाज को अदा करें। और फर्ज नमाज को अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो मालूम होता है कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। यही वजह है कि सरकार और सहाबा जिहाद के लिए मदीने से बाहर तशरीफ ले जाते, तो जिस बस्ती से अजान की आवाज़ सुनते तो वहाँ अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान कहते सुनो, जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे पर 1,00,000 नेकी लिखेगा और 1,000 दर्जा बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाहों को मिटा देगा। ये सुनकर औरतों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। मेरे भाइयों और बहनों, इसी बात पर कमेंट में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर कितने गुनाह करते चले जाते हैं, और अगर आज अजान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं, औरतों को तो एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकी मिलती हैं और 1,000 दर्जा बुलंद होगा, 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। तो सोचिए कि जिस वक्त में अजान होती है उस वक्त में हम अजान को दोहरा लेते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जब आप लोग अजान सुनो
جیسے کہ آپ نے سنا کہ اذان دینے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ جب اذان دینے والا کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کر دو اور ساتھ میں آپ بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اذان کو دہرائیں اور دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ایسا کہو، اور اس کے بعد دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر لگا لو۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ جب بھی آپ لوگ اشہد لا الہ الا اللہ جیسے ہی سنو تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لو۔ جب اذان دینے والا حیا علی الصلاۃ پڑھے تو آپ لوحل پڑھو، یعنی اس طرح کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی اذان سنیں ویسے ہی دہراتے رہیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو میں نے آپ کی اسکرین پر یہ دعا لگا دی ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، نہیں تو میرے ساتھ اس دعا کو ایک بار اس طریقے سے پڑھ لو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انك لا تخلف المیعاد۔ اذان کے وقت مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان اذان کو مکمل طریقے سے دہراتا ہے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کبھی مایوس ہوگا۔ وہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو، اگر آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ گئی تو کتنا بھی قیمتی کام کیوں نہ کرتے ہو اس کام کو وہیں روک دو۔ جب تک اذان پوری نہ ہو جائے جب تک آپ اپنے کاموں میں نہ لگیں۔ مشکل سے 1 یا 2 منٹ لگیں گے آپ کو اذان سننے میں، تو 1 یا 2 منٹ میں کام اگر آپ روک دیں گے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے اذان سننے سے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی اذان سننے سے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اذان سننے سے، یعنی کہ دنیا کی جو بھی پریشانی ہوگی آپ کی اذان سننے سے وہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان کو سن کر اذان کو دہرانے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ اور بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبانی کچھ ایسے لفظ سنے اور ان لفظوں کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا اب جب نماز کا وقت ہو تو تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ وہی الفاظ قیامت کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے کہ جن اور دوسری مخلوقات قیامت کے دن ان سب کی گواہی دیں گی کہ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ کی طرف بہت زیادہ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد سے آپ کی یہاں آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سب کچھ دیر کے لیے اذان ضرور سنیں اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی
پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے بارے میں علم ہو جائے اور اس کے لیے انہیں قرآن کی اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کریں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ تو وہاں پر جا کر نماز کے لیے اذان ضرور کہا کرو اور خوب تیز آواز میں اذان کو پڑھا کرو، کیونکہ اذان دینے والے کی اذان کو جو بھی سنے گا، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری مخلوق، وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر اس شخص کے پاس جو مسلمان ہیں ان کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اذان کو صحیح دہرانے کا آج آپ کو مطلب بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اذان دہرانے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ والیوم کم کر دیتے ہیں، موبائل کو والیوم کم کر کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اذان کے وقت، کبھی کپڑے پہن رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ پی رہے ہیں، تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کے شیئر کرنے سے ان لوگوں کو اذان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ لوگ بھی اذان کو دہرانے لگیں اور اذان کے وقت سارے کام بند کر کر اذان کو سننا شروع کر دیں۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو وظیفہ بابر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔